بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 شروع ہو رہا ہے۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ان کا مقام اور عام عورتوں سے زیادہ ہے، بہت اونچا ہے۔ وہ نبی کی بیویاں ہیں، اس لیے اگر وہ تقوی اور نیکی والی زندگی اختیار کریں گی تو ثواب بھی دگنا ہوگا، اور اگر گناہ کریں گی تو عذاب بھی دگنا۔ پھر چند ہدایات ازواج مطہرات کو دی ہیں، اور دراصل اس میں تمام ہی خواتین کے لیے، امت کی تمام عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ کسی اجنبی سے کوئی بات چیت کا موقع ہے، وہ کوئی دین کی بات کوئی اجنبی پوچھیں، ضرورت میں کوئی اور بات کریں تو لچک کر بات نہ کریں، نزاکت سے بات نہ کریں۔ جس کے دل میں کجی ہے، برے خدشات آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی برا خیال آئے۔ دوسری بات، اپنے گھروں کے اندر رہا کریں۔ وقرن فی بیوتکن، عورت کو زیادہ وقت گھر میں ہی گزارنا چاہیے، معلوم ہو بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، علماء نے فرمایا شرعی اور طبعی ضرورت ہے تو الگ ہے، کوئی دین کا کام ہے، دین سیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ طبعی ضرورت کا مطلب یہ ہے کسی قریبی رشتہ دار خاتون سے، والدہ سے، بہنوں سے ملنا ہے، شوہر کی اجازت سے جا رہی ہیں، یا علاج معالجے کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ بناؤ سنگھار کر کے جانا، دکھانا، یہ بالکل گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، پردے کے ساتھ جائیں۔ چوتھی بات، نماز کی پابندی۔ پانچویں بات، زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے بعد چھٹی بات یہ فرمائی اللہ و رسول کی اطاعت کریں۔ ساتویں بات یہ فرمائی کہ گھر کے اندر قرآن کا اور حکمت یعنی احادیث کا چرچا ہو، اس کا تذکرہ ہو۔ ہمیں بھی چاہیے گھروں کو اس ماحول سے آباد کریں، دین سے ہی گھر آباد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گھر کے اندر سے بری چیزیں جبھی نکلیں گی جب اچھا ماحول ہوگا، قرآن اور دین اور حدیث کی باتیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے اللہ تعالیٰ اے اہل بیت ناپاکی اور گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ازواج مطہرات بھی اس کے اندر داخل ہیں، یعنی یہ سب گناہوں سے محفوظ ہیں اور اللہ نے ان کو پاک و صاف کر رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارا عقیدہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، معصوم کے نبی کے علاوہ چاہے وہ اہل بیت ہو معصوم نہیں ہیں۔ اللہ اس کے بعد ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ و رسول کا کوئی فیصلہ ہو تو کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی اور چوائس لے اور کوئی اور بات اختیار کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرانا چاہ رہے تھے۔ حضرت زید اصل تو غلام نہیں تھے، لیکن آزاد کردہ غلام تھے، ان کو کسی نے غلام بنا لیا تھا اور پھر آزاد کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونچے خاندان کی ہیں، قریش کی، تو یہ عیب کی بات بظاہر لگ رہی تھی، تو ان کے بھائی کو اور خود زینب رضی اللہ عنہ کو شروع میں یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی انہوں نے فوراً یہ بات تسلیم کر لی، سر تسلیم خم کر لیا۔ یہی صحابہ کی شان تھی کہ وہ ہر حکم کو فوراً مان لیتے، چاہے وہ طبیعت کے خلاف ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کا اعلان ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ خاتم کے معنی مہر کے آتے ہیں عربی زبان میں، مہر کسی چیز پر اس کے آخر میں لگائی جاتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے نبوت کو بند کر رہے ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا وہ بھی مسلمان نہیں، نبی مانا لیکن آخری نبی نہیں مانا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ قیامت کے دن امت کے احوال کی گواہی بھی دیں گے اور دنیا میں خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے بن کر آئے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے اور سراج منیر ہیں، روشن چراغ ہیں جن کی تعلیمات کے ذریعے سے امت جنت کے راستے پر چلتی ہے اور جنت تک پہنچتی ہے۔ پھر نبی کی چند اور خصوصیات ہیں۔ ایک ہی کہ نبی کے لیے 4 سے زائد بیویاں حلال ہیں۔ عام آدمی ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس میں بہت سی دینی اور شرعی مصلحتیں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ غنیمت یا فے کا مال اگر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو حق تھا
کہ آپ تقسیم سے پہلے بھی اس مال میں سے کوئی باندی یا کوئی چیز لے سکتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کی صرف وہی چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد آپ کے لیے حلال تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ اور چوتھی بات یہ، کوئی عورت اگر حضور کو کہے کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں، تو نبی کا اس سے نکاح بھی ہو جائے گا اور مہر بھی دینا نہیں پڑے گا مہر کے بغیر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یاد رکھیے، عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی مرد کو کہے میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں، اور وہ مرد کہے میں قبول کرتا ہوں، تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن مہر دینا بہر صورت ضروری ہے۔ اگر مہر طے نہیں ہوا تو مہر مثل دینا ہوگا۔ اس عورت کے خاندان کی عورتوں کا عام طور پر جو مہر ہوتا ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے، نکاح ولیمہ کے واقعے کے پس منظر میں ایک آیت اتاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا حضرت زینب سے نکاح کا، تو کھانا کھلایا۔ بعض احباب پہلے آ گئے، گھر چھوٹا سا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئیں۔ اب جب کھانا کھا لیا گیا تو بعض لوگ اٹھے نہیں، وہیں باتیں کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کو اس سے تکلیف ہوئی، اور حضور بار بار آتے، اور جب دیکھتے کہ یہ بیٹھے ہیں تشریف لے جاتے۔ زبان سے کہنا آپ کو ناگوار ہوا، اچھا نہیں لگا، اللہ نے منع کیا اور فرما دیا 3 باتوں کا خیال کرو۔ پہلے کہ جن کو کھانے پر بلائے وہی آئیں۔ ہمارے بسا اوقات یہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ ایک کو بلایا، اس کے ساتھ 2-3 اور آدمی آتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے جب تک کہ صاحب خانہ میزبان اجازت نہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانے سے بہت پہلے آ کر نہ بیٹھیں، اور تیسری بات، کھانے کے فوراً بعد چلے جائیں۔ ظاہر ہے یہ اس کا حکم ہے جب گھر تنگ ہوں، چھوٹے ہوں اور گھر والوں کو مشکل ہو، لیکن اگر کھلی جگہ ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد کہا نبی کو ایذا دینا، نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا ان کے بعد بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں یہ منع کر دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کی بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مومنوں تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام، درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ علماء نے لکھا ہے 1 مرتبہ عمر میں درود پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا، اور مستحب یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی تذکرہ آئے تو آپ کے نام کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ اس طرح ہر مرتبہ درود پڑھا جائے۔ اور پھر درود پاک کی برکتیں بہت ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر عبادت میں امکان قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود ایسی عبادت ہے جو قبول ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی سے فرمائے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے فرمائے کہ وہ پردہ کریں۔ قیامت تک کی عورتوں کے لیے حکم ہے۔ جلابیب جلباب کی جگہ ہے، بڑی چادر، جب گھر سے نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ لیں جس سے پورا جسم چھپ جائے، چادر ہو یا برقع ہو۔ باہر صورت عورت کو چہرہ بھی چھپانا چاہیے، اس لیے کہ عورت کا حسن چہرے میں ہوتا ہے اور اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اور چہرہ کھلا ہو عورت کا کسی مجبوری ضرورت کی وجہ سے، تو مردوں پر لازم ہے کہ وہ نگاہیں جھکا کر چلیں، نگاہیں نہ اٹھائیں۔ پھر اخیر صورت میں یہ بات فرمائی کہ اللہ نے یہ شریعت کی ذمہ داری ہے، شرعی احکام پر عمل کرنے کی، اس کی پیشکش آسمان زمین پہاڑ کو بھی کی گئی تھی، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کہا یہ گیا تھا یہ ذمہ داری تم بھی لے سکتے ہو، اگر پورا کرو گے ثواب ملے گا ورنہ عذاب ہوگا۔ وہ ڈر گئے، انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی، اس کے نتیجے میں دونوں طرح کے انسان ہیں۔ مومنوں پر اللہ کی رحمت انعامات ہیں، اور منافق اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔ سورہ سبا، اس میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی تھی، وہ تسبیح اور ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرتے تھے۔ لوہا اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے اسے موڑ کر زرہ بناتے، بڑے سلیقے سے بناتے تھے، اور پھر اس کو بیچ کر اس سے جو ہے
اپنے خرچے چلایا کرتے تھے۔ اس میں سبق ہے سب کے لیے کہ حلال کمائی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور کچھ بھی ہو اس میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ذکر ہے، اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، دور دراز کا سفر مختصر وقت میں طے کر لیتے، تخت ہوا میں اڑتا۔ اس طرح کہ ان کے جو ساری جو ہے رعایا ہے اس میں جنات بھی، پرندے بھی، دوسری مخلوقات بھی ہوتی تھیں اور کچھ، اور اس کے بعد 1 مہینے کی مسافت صرف صبح میں یا شام میں وہ طے کر لیتا تھا۔ جنات ایسے ان کے تابع تھے، جیسا وہ چاہتے ان سے کام لیتے، اور تانبا کا چشمہ بھی تھا، اس سے برتن بناتے تھے۔ جنات جو ہیں سمندروں میں ڈبکیاں لگایا کرتے تھے اور موتی وغیرہ نکالنا، مختلف ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ پھر ان کے وصال اور بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام عبادت کے لیے عصا لے کر کھڑا ہو گئے، جنات دیکھ رہے تھے کہ آپ ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں عبادت کے ساتھ۔ اللہ کا حکم آیا، ملک الموت نے اللہ کے حکم سے اس وقت ان کی روح قبض کر لی اسی حالت میں۔ اب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ نگرانی کر رہے ہیں۔ بعض جگہ لکھا 1 سال تک یہی صورتحال رہی، جنات کام کرتے رہے۔ جب بیت المقدس تعمیر ہو گیا ہیکل سلیمانی، تو اللہ نے دیمک کے کیڑے کو بھیجا، سلیمان علیہ السلام کے عصا کو اس نے کھایا اور لکڑی ٹوٹی عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے تو جنات کو پتہ چلا، اوہ یہ تو فوت ہو گئے۔ اب اس سے 2 باتیں بتانی تھی، ایک تو یہ کہ بیت المقدس کا باقی کام مکمل ہو جائے، دوسری بات یہ کہ پتہ چل جائے جنات عالم غیب نہیں، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا جیسے بعض لوگ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد قوم سبا کا ذکر ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء سے کچھ فاصلے پر ایک شہر تھا مآرب، اس میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ بڑی خوبصورت سرسبز و شاداب جگہ تھی، دونوں طرف سڑکوں کے پھلدار ایسے باغات تھے، لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت ٹوکری لے کر صرف چلے تو راستہ ختم ہونے سے پہلے اس کی ٹوکریاں بھر جائیں، اور ایک مضبوط ڈیم بھی ان لوگوں نے بنا دیا، پانی کا بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا۔ اللہ نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اور شکر کرو۔ لیکن جب انہیں ناشکری کی، ایمان نہیں لائے، اللہ نے اندھے چوہے بھیج دیے بند توڑنے کے لیے۔ ان چوہوں نے اس بند کو ڈیم توڑ دیا، ڈیم ٹوٹ گیا، تباہی برباد ہوئی، پانی آ گیا اور سارے باغات ان کے برباد ہو گئے۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر رکوع میں فرمایا، نبی آپ ان سے پوچھیں کہ تعصب ضد ان کو چھوڑ کر انصاف کر کے آپس میں مشورہ کرو، اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر 40 سال رہے، بچپن سے لے کر اب تک سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان کی صداقت امانت کے تم قائل ہو، تو کیا ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ سورہ فاطر، اس میں چونکہ اللہ کی ایک صفت بیان کی، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین بنائی بھی اور فرشتوں کو رسول بنایا۔ رسول کا مطلب قاصد اور واسطہ۔ انبیاء علیہ السلام کے اور اللہ کے درمیان فرشتے واسطہ ہیں۔ نبی تک پیغام اللہ کا فرشتوں کے ذریعے سے آیا، کسی کے پر 2 ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے اس سے زیادہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے ان کے 600 پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو اللہ کا وعدہ قیامت کا سچا ہے، اور 2 چیزیں جو دھوکے میں ڈالیں گی، ایک دھوکے باز شیطان ہے اور دوسری یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی چمک دمک انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی کہ بس یہی سب کچھ ہے، انسان سمجھتا ہے، اور ایک شیطان ہے جو یہ بات سمجھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا حقیقی دائمی دشمن ہے، اس کو دشمن بنائے رکھنا۔ معلوم ہو شیطان سے دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی نہیں مانی جا سکتی۔ پھر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، انسان جو پاک کلمہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر کلمہ توحید، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے چڑھتے ہیں، قبول ہوتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اذکار، اس کے جو دوسرے وہ زیادہ قبول ہوں،
تو وہ زیادہ قبول کب ہوں گے؟ جب نیک عمل ہوگا. یعنی جو آدمی جتنا متقی ہے، نیک ہے، اس کے عمل اتنے زیادہ، اس کے اذکار اتنے زیادہ قبول ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو تم فقیر ہو، فقراء ہو، محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہیں. جو آدمی جب تک اپنے آپ کو محتاج سمجھتا رہے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ سب کو ختم کر دیں فرمایا، نئی مخلوق لے آئیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ قرآن اللہ کی وراثت ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف منتقل ہوا. نیک لوگوں کو پہلے یہ پیغام پہنچا، انبیاء علیہم السلام کو، ان کے نائبین کو، اور اس کے بعد اس امت میں 3 قسم کے لوگ ہیں قرآن جن کی طرف آیا. اس کے بعد ایک ظالم ہے جو گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، دوسرے وہ ہیں جو حلال کام کرتے ہیں، فرض واجب ادا کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور تیسرے ہیں سابقون بالخیرات، جو صرف حرام سے نہیں بچتے، مکروہات سے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے ہیں، صرف فرض واجب نہیں سنت مستحب کا کام بھی کرتے ہیں. ان کے لیے بلند نعمتیں ہیں. اور اخیر میں اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کفریہ اعمال کی وجہ سے سزا دیں تو زمین پر کوئی ذی روح نہ رہے اور سارے کے سارے انسان و جانور برباد ہو جائیں. یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ مخلوق محفوظ ہے باوجود گناہوں کے. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے معافی مانگتی رہنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.